T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले पाकिस्तान के प्लेयर्स में एक नई जंग का आगाज़ हुआ है और एनओसी के हवाले से बड़े मसाइल शुरू हो गए हैं। हर प्लेयर्स के लिहाज से मुख्तलिफ़ कैटेगरी मुख्तलिफ़ पैमाना बनाया गया है। इसके ऊपर बात करेंगे, जबकि शाहीन शाह अफरीदी का जो प्रमोशन है उसका आगाज़ कर दिया गया है और उन्हें एक मुस्तकबिल के लिहाज से जो कप्तान बनाने के लिहाज से अजीब अजीब बातें की जा रही हैं। उसके ऊपर भी बात करेंगे कि कौन कौन ये बातें कर रहा है और उसके साथ साथ क्या मोहम्मद हफीज़ उनका इस्तीफ़ा लटक गया है, आगे क्या होने वाला है, क्या मोहम्मद हफीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं और ज़का अशरफ का इस्तीफ़ा अभी तक मंजूर क्यों नहीं हुआ। तो ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हैं। और उसके अलावा जो सबसे अहम मसला है वो है पाकिस्तान कि वो प्लेयर्स जो कि मुख्तलिफ़ T20 लीग्स खेलने के लिए NOC के मुंतज़र हैं, किसी को दी जा चुकी है और किसी को नहीं दी गई है और ये बंदर बांट हो रही है। बहुत ही हैरान कुन चीज़ें सामने आई हैं, जिससे खुलकर ये बात सामने आ रही है कि PCB की जो नई मैनेजमेंट है, अब नई तो नहीं कहेंगे, नई तो आने वाली है, कि मोहम्मद हफीज़ एंड कंपनी ने हर खिलाड़ी के साथ अलग अलग बॉक्स रखा हुआ है। हर खिलाड़ी के लिहाज से अलग पैमाना है, जिसमें मन तक समझ तक नहीं आती है। शादाब खान को इंटरनेशनल T20 लीग खेलने के लिए NOC दे दिया गया है, जो कि बहुत ही हैरान कुन है, क्योंकि PCB की पॉलिसी है जो कि मोहम्मद हारिस को बताई गई है या दीगर प्लेयर्स को कि जुलाई 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक जो सीज़न बनेगा, इसमें सिर्फ 2 लीग्स खेलने की परमिशन है आपको, जिसमें एक पाकिस्तान सुपर लीग है, एक और आप लीग खेल सकते हैं। इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स इस बात के अहल ही नहीं हैं कि अगले साल तक मज़ीद कोई NOC हासिल कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मोहम्मद हारिस को तो ये कहकर, ये जो कानून है ये बताकर, ये जो हिदायत हैं ये दिखाकर बता दिया गया कि आप वापस आ जाएं बांग्लादेश से, आपको NOC नहीं दिया जाएगा। लेकिन शादाब खान को NOC दे दिया गया है। हालांकि शादाब खान अनफिट हैं, नेशनल T20 कप 2023 के दौरान वो अनफिट हुए थे, उसके बाद वो किसी तरह की प्रैक्टिस नहीं कर सके। उन्हें NOC देना इंतहाई ज़्यादा हैरान कुन है कि जिस खिलाड़ी की फ़िटनेस का मसला है उसको आप कैसे NOC दे सकते हैं, जबकि इसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने जा रही है। अगर ये मंतक है कि वो T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले थोड़ी प्रैक्टिस हासिल कर लेंगे तो वो प्रैक्टिस पाकिस्तान सुपर लीग खेल कर भी हासिल कर सकते थे। लेकिन अगर पूरी जो 100% फिटनेस है वो हासिल नहीं की है और इंटरनेशनल T20 लीग खेलने चले गए हैं, अगर वहाँ पर एक बार फिर फिटनेस मसाइल आ गए तो वो पाकिस्तान सुपर लीग से भी बाहर हो सकते हैं। लेकिन ये बात सोची नहीं जा रही। लेकिन उनके एक बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट था, बड़ा मुआहिदा था अमाउंट के लिहाज से, वो उन्हें हासिल करने दिया गया है। हालांकि शादाब खान के लिहाज से ये है कि वो 2 T20 लीग खेल चुके थे, MLC जो कि अमेरिकी लीग थी, और इसके अलावा वो दी 100 में मेरे ख्याल में थे। तो उसके अलावा जो ज़मान खान हैं वो भी खेल चुके हैं, ग्लोबल T20 लीग भी खेल चुके हैं, दी 100 भी खेल चुके हैं, उनको भी NOC दे दिया गया है। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी ने दी 100 खेला, उनको भी इंटरनेशनल T20 लीग के लिए NOC दे दिया गया है। हालांकि उनकी फ़िटनेस आपके सामने है, उनका जो वर्कलोड है वो आपके सामने है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ थी उसका आखिरी मैच इसलिए नहीं खेले थे कि वर्कलोड कम किया जाए, लेकिन यहाँ पर उन्हें वर्कलोड समझ नहीं आता कि क्यों फील नहीं होता जब वो T20 लीग खेलते हैं। पाकिस्तान के लिए खेलते हुए वर्कलोड की बात होती है, लेकिन जब कोई मुआहिदा होता है किसी लीग के साथ तो फिर वर्कलोड कहीं गायब हो जाता है। तो अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या मंतक है। हालांकि ये होना चाहिए था वो खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होते रेगुलर, या कम से कम एक फॉर्मेट में होते हैं, तो उन्हें NOC ज़्यादा भी दिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान का लगभग हर फॉर्मेट खेल रहे हैं उन्हें भी NOC दिए जा रहे हैं। बिग बैश में खेल रहे हैं हारिस रऊफ़ खेले हैं, अभी उन्हें NOC दिया गया। ज़मान खान भी वहाँ खेले। ज़मान खान ने तो 3 लीग्स खेल रही हैं हालिया अरसे में, दी 100 खेला और उसके अलावा ग्लोबल T20 लीग खेले, बिग बैश खेले। तो समझ से बालातर है कि PCB की जो पॉलिसी है इसने जो मामलात हैं वो हैरान कुन तौर पर डिस्टर्ब कर दिए हैं। बहुत सारे खिलाड़ी अब इस बात को समझ चुके हैं कि उन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह समझ नहीं आती है। अगर मोहम्मद हारिस का केस ले लें
تو انہیں ایک تو پاکستان ٹیم سے ڈراپ کیا گیا اور ان کی جگہ حسیب اللہ خان کو لایا گیا ایز اے وکٹ کیپر، جو کہ T20 فارمیٹ میں زیادہ بہتر ریکارڈ نہیں رکھتے۔ ان کا جو ریکارڈ ہے ون ڈے کرکٹ میں یا کم از کم فرسٹ کلاس میچز میں اچھا ہے، وہ بیٹنگ ضرور کرتے ہیں، بہت اچھے بیٹسمین ہیں، لیکن اسٹرائک ریٹ جس کا واویلا کیا جاتا ہے اس کے اعتبار سے حسیب اللہ خان کا اور محمد حارث کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ لیکن حسیب اللہ خان کو لایا گیا اور محمد حارث کو نہ صرف ٹیم سے ڈراپ کیا گیا بلکہ اب انہیں NOC بھی نہیں دیا جا رہا۔ اب ان کی جانب سے نہ جانے کیا نافرمانی ہوئی ہے، تو یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ کیا محمد حفیظ اب نئی مینجمنٹ کے ساتھ بھی کنٹینیو کریں گے ورلڈ کپ 2024 تک؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ محمد حفیظ کا جو استعفیٰ جس کا کہا جا رہا تھا کہ وہ فوری آ جائے گا، وہ نہیں آیا۔ اور اس کے حوالے سے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نئی مینجمنٹ کا محمد حفیظ ویٹ کریں گے کہ نئی مینجمنٹ ان کے ساتھ ان کے پلان کے اوپر کام کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ البتہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو پاکستان کے پلیئرز ہیں وہ محمد حفیظ سے ناخوش ہیں۔ ایک تو ان کا رویہ ایسا ہے، دوسرا یہ کہ وہ اپنی من مانی کرتے ہیں، اپنے ہی فارمولے لاتے ہیں، اور اسی وجہ سے پلیئرز کی ایک بڑی تعداد انہیں پسند نہیں کرتی ہے۔ اگر ٹیم مینجمنٹ نے پلیئرز کی مرضی کے اوپر چلے تو پھر محمد حفیظ کا کنٹینیو کرنا مشکل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ نئی مینجمنٹ یہ بھی چاہے گی کہ ایک ایسا ڈائریکٹر یا ایسا کوچ جس کی نگرانی میں پاکستان نے بے طرفِ شکستیں کھائی ہیں، انہیں کنٹینیو کیوں کیا جائے؟ تو اس لیے بھی محمد حفیظ کا کنٹینیو رہنا مشکل ہے۔ لیکن محمد حفیظ کو لگتا ہے ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی امید ملی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دینے سے گریز کیا ہے۔ حالانکہ ان کی نوکری کا جو نوٹس تھا، ٹینیور تھا، وہ ختم ہو چکا ہے، انہیں ایکسٹینشن نہیں دی جا رہی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ذکا اشرف کا استعفیٰ بھی ابھی تک منظور نہیں ہوا۔ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ اس حوالے سے کیا، حالانکہ جو سامنے لگ رہا تھا کہ جو منسٹری ہے جو ان کے انڈر آتا ہے PCB، وہ ذکا اشرف سے خوش نہیں تھی، انہیں بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن ابھی تک ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا، جو کہ بہت ہی زیادہ حیران کن ہے۔ کیا ذکا اشرف کو کچھ مزید عرصہ کنٹینیو کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ جب تک الیکشنز نہیں ہوتے تو آپ یہ عہدہ سنبھالیں؟ تو یہ بھی ایک ابھی مسئلہ ایسا ہے جو کہ پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے، اور اسی چیز نے شاید محمد حفیظ کو آسرا دیا ہے کہ شاید وہ کچھ عرصہ کنٹینیو کر لیں گے۔ اور اس کے علاوہ شاہین شاہ افریدی کی پروموشن آغاز کر دیا گیا، ان کی پروموشن ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، TV تبصروں میں، اور عجیب منطقیں پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاہین افریدی ابھی سیکھ رہا ہے۔ یار یہ پاکستان ٹیم ہے، یہ کچھ سیکھنے کی اکیڈمی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کے فیصلے کیے ہیں شاہین افریدی نے، لگتا ہے ایسا ہے کہ انہیں سیکھنے کے لیے 10 سال لگ جائیں گے اور پاکستان ٹیم کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ مسئلے کو حل نہیں کر پاتے، سمجھ نہیں پاتے۔ جس کپتان کو ابھی تک پچ کی کنڈیشنز کا پتہ نہ ہو جس کھلاڑی کو، تو وہ کپتانی کیسے کرے گا؟ جس کھلاڑی کو حریف ٹیم کی کمزوریوں کا ادراک نہ ہو، انہیں اندازہ نہ لگا سکے، وہ کیسے کامیاب کپتان بنے گا؟ جس کھلاڑی کے فیصلے حیران کن ہوں۔ آپ نے پہلے 4 میچز دیکھے، ایک تو ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کرا رہے تھے پہلے 3 میچوں میں، پھر انہیں مار پڑ رہی تھی پاور پلے میں، لیکن مجال ہے کہ کسی طرح انہوں نے کوئی فارمولہ چینج کیا ہو، اسپنر کو لے آئے ہوں۔ ایک بار اسپنر کو لایا اور پاکستان نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ آخری میچ میں پاکستان ٹیم 132 رنز کا دفاع 134 رنز کا دفاع کرنے میں کامیاب رہی۔ اور یہی چیز ہی میں بار بار کہہ رہا تھا کہ پاور پلے میں اگر فاسٹ بولرز پٹ رہے ہیں، فن ایلن پاکستان کے فاسٹ بولرز کو مار رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اسپنر کو نہیں دیا جا رہا موقع؟ افتخار احمد کے حوالے سے میں نے بہت بات کی تھی، انہیں نہیں کھلایا جا رہا۔ آخری میچ میں بولنگ دی، وہ 3 وکٹیں لے گئے، مین آف دی میچ بھی لے گئے۔ تو جس کپتان کی جو سوچ ہے وہ اتنی محدود ہو کہ ایک لگے لگے فارمولے کے اوپر کام کر رہا ہو، تو وہ کیسے کامیاب کپتان ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ جو ان کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، ان کے فیصلے دیکھیں کہ حسیب اللہ خان ان کو آخری میچ میں کھلا دیا گیا، اور وہ بھی ایز اے اوپنر۔ حالانکہ حالیہ میچز میں وہ T20 میچز میں بطور مڈل آرڈر بیٹسمین کھیلے ہیں، انہیں اوپننگ کرا دی گئی، اور جو ریگولر اوپنر تھا صاحبزادہ فرحان، اسے 7ویں نمبر پر بیٹنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ تو یہ کوئی منطق سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس طرح کا فیصلے کرنے والا، اس طرح کی سوچ رکھنے والا کیسے کامیاب کپتان ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن شاہد افریدی کے جو کلوز صحافی ہیں وہ اس حوالے سے پروموشنل مہم کا آغاز کر چکے ہیں
کہ شاہین افریدی جو ہے ایک اچھا کپتان ہے، بلکہ مجھے تو ایک سینئر صحافی کی ٹویٹ پڑھ کر حیرت بھی ہوئی، ہنسی بھی آئی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری میچ کی فتح سے لگتا ہے کہ شاہین افریدی بھی پاکستان کو فتویٰ دلا سکتے ہیں، پاکستان ٹیم جیت بھی سکتی ہے۔ یہ اس ٹیم کا کہہ رہے ہیں جو کہ عالمی نمبر 1 رہی ہے اور T20 فارمیٹ کی ٹاپ ٹیموں میں شمار ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے پاکستان ٹیم جیتتی رہی ہے بھائی، جیت بھی سکتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو بہت ہی حیران کو نکلتا ہے کہ آپ کو خود کو شاہین شاہ افریدی سے امید نہیں تھی کہ وہ پاکستان کو جتوا سکتے ہیں، اور اب آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم شاہین افریدی کی قیادت میں جیت بھی سکتی ہے۔ تو جب آپ کے پاس موقف نہیں ہوتا، جب آپ کے پاس اپنی اندر ضمیر کی بات کرنے کا اجازت نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس طرح کے تبصرے سامنے آتے ہیں۔ لیکن امید ہے کہ پاکستان کرکٹ کے حق میں آنے والا جو وقت ہے وہ پاکستان کے حق میں جائے گا، اور اچھی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی، اور پاکستان انشاءاللہ T20 ورلڈ کپ 2024 سے پہلے سیٹ ہو جائے گا۔